تو تمہیں جتنے پیسے چاہیے میرے بابا دے دیں گے، پر پلیز مجھ سے دور رہو۔ میرا کالج سے اغوا ہوئی تھی اور خالی عمارت میں کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی وہ انجان مرد ماسک پہنے کھڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے مرحا کے نازک گال پر زوردار تھپڑ مارا، پھر اس کی جانب جھکتے اپنا ماسک اتارا تھا۔ تو تم؟ مرحا بے یقینی اور خوف سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کی مرحا نے شرط پوری کرنے کے لیے بے عزتی کی تھی، پر وہ نہیں جانتی وہ کوئی عام انسان نہیں، بلیک ورلڈ کا کنگ تھا۔ مجھے تمہارے مستقبل پر افسوس ہو رہا ہے لڑکی، پر اب تمہارا حسن دیکھ تمہیں مارنے کا ارادہ تبدیل کر دیا ہے۔ اسے سر پیر سرد نظروں سے دیکھتے وہ مرحا نے مسکراتے ہوئے ایک میسج ٹائپ کیا اور اسے سینڈ کرتے ہوئے ایک شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ اگلے ہی لمحے اسے اس میسج کا جواب موصول ہوا تو اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ اس نے دیکھا میسج جگمگا رہا تھا۔ میسج میں لکھا تھا، آج تو مجھے تم سے ملنا ہے، تم کیوں مجھ سے چھپ کر رہتی ہو؟ خدا کے لیے اپنا ایک بار دیدار ہی کروا دو۔ ہفتہ ہو چلا تھا ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے، اور آج وہ اس سے ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ، آج یونیورسٹی میں مل لیتے ہیں۔ اس نے جوابی میسج ٹائپ کرتے ہوئے مسکراہٹ سمیٹی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک بار پھر سے میسج کی ٹیون بجی تو اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ موبائل کی اسکرین پر جگمگاتے پیغام کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ جواب میں لکھا تھا، میں تو اسی انتظار میں ہوں کہ آپ کب ہمیں اپنا جلوہ دکھائیں۔ خیر، آپ سے ملنے کی بہت ساری تیاریاں کر رکھی ہیں، آپ آئیں گی تو آپ کو ایک شاندار سرپرائز ملے گا، بس آپ مجھے آتے ہوئے اپنے کپڑوں کا رنگ بتا دیجیے گا۔ اس نے جوابی میسج پڑھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اس کے گلابی ہونے لگے تھے۔ اس نے اوکے کا میسج ٹائپ کر کے بھیجا اور پھر جلدی سے واش روم چلی گئی۔ اسے آج جلد ہی یونیورسٹی پہنچنا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اس شخص سے ملنا تھا جس سے ملنے کی آرزو اسے نہ جانے کتنے دنوں سے تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ مکمل طور پر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ جلدی سے باہر نکلی اور پھر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے عبایا پہن رکھا تھا، بس حجاب کرنا باقی تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اس نے جلدی سے ایک ٹوسٹ اٹھایا اور پھر کھاتے ہوئے آگے ایک طرف بڑھ گئی۔ سامنے دیوار پر لگے آئینے میں اس نے خود کو دیکھا اور حجاب کرنے لگی۔ کالے کلر کے اس حجاب میں اس کی آنکھیں خوب جچ رہی تھیں۔ اس نے اپنی گہری سبز آنکھوں کو بند کر کے ایک بار پھر سے کھولا اور پھر دل ہی دل میں اپنی نظر اتارتی ہوئی اس نے ٹوسٹ کی آخری بائٹ لی اور پھر اپنا نقاب ٹھیک کرتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ باہر ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ مسکراتی ہوئی اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ آدھے گھنٹے میں ہی وہ اپنی یونیورسٹی کے دروازے کے سامنے رکی۔ گاڑی اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی اور وہ ابھی ایک قدم ہی بڑھی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک بار پھر سے بیپ ہوئی۔ اس نے جلدی سے فون نکال کر دیکھا تو اسی کا میسج جگمگا رہا تھا۔ نامعلوم کے نام سے نمبر سیو تھا۔ اس کی آنکھیں چمکی اور پھر اس نے کہا، بلیک ابائے میں گیٹ کے بالکل قریب کھڑی ہوں۔ مرحا نے مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کر کے بھیجا اور پھر دروازے کی ٹیک لگائے وہیں کھڑی ہو گئی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک گاڑی زن سے اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ اپنے موبائل پر بزی تھی۔ واٹس ایپ پر ٹائپنگ کا نوٹیفیکیشن شو ہو رہا تھا۔ وہ اسی میسج کے انتظار میں تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میسج اس کی اسکرین پر جگمگاتا پہلے ہی کوئی اس کے چہرے پر کالے رنگ کا کپڑا ڈال چکا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ کالے رنگ کے کپڑے پہنے، منہ پر کالا ماسک لگائے وہ لوگ سرے عام یونیورسٹی والوں کے سامنے ہی یونیورسٹی کے گیٹ سے ہی اس لڑکی کو اٹھا کر اپنی جیپ میں ڈال کر لے گئے تھے، اور کوئی انہیں کہہ بھی کچھ نہیں پایا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ بلیک ورلڈ کے کنگ کے بندے ہیں اور انہیں کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ اس شہر کی پولیس بھی نہیں۔ اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ ارد گرد سارا کمرہ خالی تھا، بس ایک کرسی پر ہاتھ پاؤں سے بندھی وہ لڑکی، اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے۔ ہوش میں آنے کے کچھ لمحے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک روشن دان میں سے ہلکی ہلکی روشنی اس کمرے میں آ رہی تھی جو اس کمرے کے ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔
اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا تو اس کے منہ پر ٹیپ لگی تھی، ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑے تھے، نہ جانے وہ کتنی دیر سے یوں ہی یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شدت غم سے چیخنے کو دل کر رہا تھا، لیکن اس کی آواز وہیں اس کے گلے میں ہی گھٹتی جا رہی تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی آواز سننے کے بعد دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک چوڑی جسامت کا مالک لڑکا اندر داخل ہوا، جس کے سر پہ ٹوپی تھی، لیکن اس کے بال پھر بھی اس کے ماتھے پر ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں تک آ رہے تھے، جس سے اس کی آنکھیں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا، وہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ پینٹ شرٹ پہنی رکھی تھی، اس کے اندر آتے ہی خوشبو سی مرہا کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ یقیناً اس شخص نے یہ پرفیوم لگا رکھا ہوگا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کی ناک میں کچھ خارش سی ہونے لگی تھی، اسے اتنی تیز خوشبو سے الرجی تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، لیکن مرہا کو اس کی آنکھیں نہیں دکھائی دے رہی تھیں۔ مرہا کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام ہو رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ ہے کون جو اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ہے اور اس کے سامنے کھڑا اتنی دیدہ دلیری سے اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ برقع ابھی بھی پہنا ہوا تھا، لیکن حجاب اتر چکا تھا۔ اس کے سارے بال بکھر کر اس کے چہرے پر پھیل چکے تھے۔ اس کا چہرہ بھی ٹھیک طریقے سے واضح نہیں ہو پا رہا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اسے دیکھا جا رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے نیچے جھک کر اس کے چہرے سے ٹیپ ہٹائی تو وہ ایک دم سے چیخی، کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں باندھ رکھا ہے؟ تم لوگوں کو جتنے پیسے چاہیے میرے بابا دے دیں گے، بس مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اسے رہ رہ کر اس انسان کا خیال آ رہا تھا جسے آج اس نے ملنے جانا تھا، جس کا وہ کھڑی انتظار کر رہی تھی، لیکن قسمت نے اسے کہاں لا پٹکا تھا۔ وہ ابھی چیخ کر یہی بولی تھی کہ سامنے کھڑے شخص نے ایک الٹے ہاتھ سے زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کے سارے بال اس کے چہرے سے دور ہوئے تو اس کا خوبصورت چہرہ اس شخص کے سامنے نمودار ہوا۔ یہ پہلی بار تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ صرف اس کی یہ خوبصورت آنکھیں ہی دیکھ پایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر خوبصورت ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے وہ وہیں کھڑا رہا اور پھر کچھ ہی دیر میں اس نے اپنے حواس بحال کر دیے۔ اسے سمجھ میں آیا کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ تبھی وہ ایک بار پھر سے بولی۔ اس کی آنکھیں مترم تھیں، گہری سبز آنکھوں میں پانی چھلک رہا تھا اور وہ مزید دلکش منظر پیش کر رہی تھیں۔ تو تمہیں جتنے پیسے چاہیے میرے بابا دے دیں گے، پر پلیز مجھ سے دور رہو۔ اس نے مرہا کے نازک گال پر زوردار تھپڑ مارا تھا، پھر اس کی جانب جھکتے اپنا ماسک اتارا تھا۔ تم مرہا بے یقینی اور خوف سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے تمہارے مستقبل پر افسوس ہو رہا ہے لڑکی، پر اب تمہارا حسن دیکھ کر تمہیں مارنے کا ارادہ تبدیل کر دیا ہے۔ اسے سر سے پیر تک سرد نظروں سے دیکھتے وہ دونوں ہاتھ کرسی پر ٹیکتا ہوا اس کے چہرے کے قریب چہرہ لا کر بولا، اب تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک جاندار کہکا لگایا، جبکہ مرہا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ صاحب نے یہ کپڑے بھیجے ہیں، آپ یہ پہن لیجئے اور تیار ہو جائیے۔ یہ زیور بھی پڑے ہیں، شام میں آپ کا نکاح صاحب سے کر دیا جائے گا۔ سامنے کھڑی عورت اس کے سامنے کپڑے رکھتی ہوئی بولی تو وہ جو روئی روئی سی آنکھیں لال کیے بیٹھی تھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو میری عمر کی تمہاری بیٹیاں ہوں گی نا، اگر ان پر ایسا وقت ہوا تو تم کیا کرو گی ذرا بتاؤ؟ میں بھی تو تمہاری بیٹیوں کی طرح ہوں نا۔ خدا کے لیے مجھے اس جگہ سے نکالو، کیسے بھی کر کے مجھے یہاں سے جانے دو۔ تم کر سکتی ہو ایسا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ مگر وہ عورت ایسے کھڑی تھی جیسے کچھ سن ہی نہ رہی ہو۔ مرہا کے ہاتھ ابھی تک بندھے ہوئے تھے، پھر بھی وہ اسی طریقے سے بیٹھی تھی جیسے پہلے بیٹھی تھی۔ اسے یوں بیٹھے نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے تھے اور اس کی کمر تختہ سی ہو گئی تھی۔ اس کا اپنا وجود شل سا محسوس ہو رہا تھا، اور اب جب یہ عورت دروازہ کھول کر اندر آئی تھی تو وہ اس کی منتیں کرنے لگی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے گھر والوں کا خیال آ رہا تھا۔ وہ گھر سے پڑھنے کے لیے نکلی تھی اور کہاں چلی گئی؟
اس کے گھر والے یقیناً اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور وہ شخص تو اس کا انتظار کرتے کرتے تھک چکا ہوگا۔ وہ بار بار یہی سوچے جا رہی تھی۔ اس عورت نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اسے دوبارہ سے کپڑے پہننے اور تیار ہونے کی تاکید کرتی ہوئی اسے کھولنے ہی لگی تھی کہ وہ یکدم سے چیخ پڑی، خدا کے لیے مجھے جانے دو! لیکن عورت جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ پاؤں کھولے تو وہ اسے دھکا دیتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی کہ دروازے میں اچانک سے ایک بار پھر وہی شخص آ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکراتی ایک بار پھر سے پیچھے ہٹی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ تم بلیک ورلڈ کے کنگ سے جان بچا کر بھاگ جاؤ گی؟ نہیں، ایسے نہیں۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کا بدلہ میں تم سے لے کر رہوں گا۔ اور میرے یہ جو ماتحت ہیں، یہ صرف میری بات سنتے ہیں، دوسروں کے لیے یہ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں۔ ان کے تمام حواس خمسہ میرے لیے چلتے ہیں، سمجھی؟ وہ معنی خیز آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور وہ قدم قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وہ عورت اسے آتا دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا کی سبز آنکھیں سوج چکی تھیں۔ وہ جو چمکتی رہتی تھی، ہمیشہ شرارتیں اور مسکراہٹیں اس کی زندگی کا خاصہ رہی تھیں، اب تو وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ ماضی میں کیے گئے سلوک پر بے تحاشا شرمندہ تھی اور بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ کاش میں ایسا نہ کرتی تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہو رہا ہوتا۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ مجھ سے جو بدلہ لینا ہے لے لو، لیکن میرے ساتھ نکاح مت کرو۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ وہ آج میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تم جو کہو گے میں وہ سزا منظور کر لوں گی۔ تم جتنے پیسے کہو گے میرے بابا اتنے پیسے دے دیں گے، لیکن خدا کے لیے میرے قریب مت آنا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ ایک ہی سانس میں بے ترتیب جملے ادا کر رہی تھی، تبھی سامنے کھڑے شخص کے منہ سے ایک زوردار قہقہا نکلا۔ وہ اس کے قریب آتا ہوا اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ تمہارا عاشق جس سے تم ملنے جا رہی تھی، کیا تمہیں اب بھی نہیں معلوم کہ وہ کون ہے؟ تم ابھی بھی یہ سمجھ رہی ہو کہ وہ وہاں پر بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ کتنی بھولی ہو تم! تمہیں یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس نے جو سرپرائز دینے کا کہا تھا وہ سرپرائز تو تمہیں مل چکا ہے۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں، بلیک ورلڈ کا کنگ اور تمہارا عاشق فہد۔ اور وہ ایان جسے تم نے اتنا بے عزت کیا تھا۔ اس پر یہ حقیقت آشکار ہو رہی تھی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ رہا ہو، یا پھر جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان توڑ دیا ہو۔ ایک ہی پل میں کیسے کیسے راز اس پر افشاں ہو رہے تھے۔ آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، دل اچھل کر حلق میں آ بیٹھا تھا۔ اتنا روپیہ، پیسہ، دھن دولت ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی اسے نہیں بچا پا رہا تھا، اور معلوم نہیں اس کے گھر والے اسے ڈھونڈ بھی رہے تھے یا نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی تو بس یہ کہ وہ اس وقت کسی انسان کی قید میں ہے۔ اسے اب پچھتاوا ہو رہا تھا۔ جو کچھ اس نے نادانی میں کیا تھا وہ اس کی زندگی کو کتنا بری طرح روننے والا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ آپ بلیک ورلڈ کے کنگ؟ اس کی زبان سے محض یہی الفاظ نکلے تھے اور سامنے کھڑے شخص کے منہ سے ایک جاندار قہقہا نکلا تھا اور وہ وہیں ڈھہ سی گئی تھی۔ ساری عمارت شام کے ہلکے ہلکے اندھیرے میں نہائی کھڑی تھی۔ ساری عمارت کو چھوڑ کر اسی ایک کمرے میں تھوڑی سی روشنی تھی۔ سارا دن گزر چکا تھا، وہ اسی کمرے میں قید تھی، اسی عمارت میں، اور نہ جانے یہ عمارت کہاں واقع تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ بس ایک کھڑکی سے باہر موجود جنگل نظر آ رہا تھا، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ عمارت آبادیوں سے کہیں دور ہے۔ وہ اپنے ہاتھ اپنی جھولی میں رکھے ٹپ ٹپ آنسو گراتی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ کتنی بیوقوف تھی، اور اس کی بیوقوفی کی سزا اسے مل رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی یہاں سے راہ فرار حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ جو غلطی وہ کر چکی تھی اس کا ازالہ بھی تو اب اسے خود ہی کرنا تھا، اس کی سزا بھی تو اسے خود ہی پانی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ بلیک ورلڈ کا کنگ نہایت ہی ضدی اور اڑیل قسم کا انسان ہے۔ اسے جس کے ساتھ بیر پڑ جائے وہ پھر اسے ختم کر کے رہتا ہے، اور اب اس کے دل میں ہول سے اٹھ رہے تھے۔ بلیک ورلڈ کنگ کے ساتھ اب اس کا پالا پڑ چکا تھا اور وہ ساری زندگی کے لیے اسے اپنا رہا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ ساری زندگی اسے اذیت دینا چاہتا تھا۔
ویسی اذیت جو مرحا نے اسے دی تھی۔ وہ پل پل اسے مارنا چاہتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سب کچھ جان چکی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ جوتوں کی چاپ اسے اپنے قریب آتی سنائی دی۔ وہ اٹھ کر بھاگنے کی کوشش نہ کر پائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں سے وہ بچ کر جا نہیں سکتی۔ ہر جگہ پر بلیک ورلڈ کا راج تھا۔ وہ جانتی تھی یہ کون ہے اور کیا کر سکتے ہیں۔ اس کی نظر ہر جگہ رہتی ہے۔ قدموں کی چاپ اس کے قریب آ کر رکی اور وہ اپنے مخصوص لہجے میں بڑے ہی رعب کے ساتھ بولا، لڑکی، تم نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے؟ باہر قاضی اور گواہان موجود ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اٹھو اور کپڑے بدلو، تیار ہو کر باہر آ جاؤ۔ وہ ایک دم سے چیخ پڑی تھی، نہیں، میں ہرگز نہیں ہوں گی، میں کبھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے مقابل کھڑی ہو گئی تو سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں ایک دم سے غصہ لہرانے لگا، یوں جیسے وہ آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہا ہو۔ تم انکار کر رہی ہو لڑکی، اور تم جانتی ہو کہ یہ انکار تمہیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ میں کون ہوں؟ اس نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کے کان کے قریب منہ لا کر کہا تو وہ درد سے چیخ اٹھی۔ اس کے بال اس نے اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے کہ اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی پینٹ سے ریوالور نکالا اور اس کی کنپٹی پر رکھتا ہوا کہنے لگا، بتاؤ، کیا اب بھی نہیں آؤ گی باہر؟ کیا اب بھی تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گی؟ مرحا کا دل ایک دم سے دھڑک اٹھا۔ جو بھی تھا، اسے اپنی زندگی بے حد پیاری تھی۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، وہ ساری میری بھول تھی جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ اب دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ تمہیں اس کے بدلے میں جو چاہیے وہ میں تمہیں دوں گی۔ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، تم میرے بابا کو ایک کال لگاؤ گے، وہ تمہارے سامنے کروڑوں پھینک دیں گے۔ وہ ایک بار پھر سے اسے پیسوں کی لالچ دینے لگی تھی کہ تبھی اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک دم اپنے قریب کیا تو اس کا دل بے ترتیب ہونے لگا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں غصے کی شدید لہر تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے غصہ جھاگ بن کر بھڑک رہا ہو۔ دیکھو لڑکی، مجھے تم ان پیسوں کے لالچ مت دو۔ تم جانتی ہو میرے پاس پیسے کی فراوانی ہے، اتنا پیسہ ہے کہ اگر اس پورے شہر کو بیچ دیا جائے تب بھی میرے پیسوں کا ایک حصہ نہیں بن پائے گا۔ تم یہ مت سوچو کہ میں نے تمہارا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کیا۔ تمہارے ساتھ تو بہت پرانا حساب چکتا کرنا ہے، تمہارے ماں باپ سے بھی میں نے بدلہ لینا ہے۔ اس بات پر مرحا کی آنکھیں ایک دم سے کھلیں۔ کون سا بدلہ؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تو وہ دیوار پر جا لگی۔ دیوار پر لگنے کی وجہ سے اس کے سر پہ تھوڑی سی چوٹ آئی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر بہہ نکلا۔ جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، ورنہ تم جانتی ہو نا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ اسے ایک بار پھر سے دھمکی دیتا باہر چلا گیا۔ دروازہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ چاروں ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ اس نے اٹھ کر کپڑے چینج کیے۔ یہاں پر میک اپ کا سامان اور تمام زیورات رکھے تھے۔ زیورات بھی بڑے بھاری تھے، سونے اور ہیروں سے مزین۔ اتنے زیور اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ہاں، یہ بات تھی کہ اس نے اپنی ماں کی الماری میں بے تحاشا زیورات دیکھے تھے، جن میں ہیرے اور سونے کی تو لا تعداد تھی، لیکن ایسے سونے سے بنے اور ہیروں سے جڑے خالص زیورات وہ ابھی دیکھ رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا وہ سوٹ پہنا اور تیار ہو کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ اس کی اگلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے کھڑا بلیک ورلڈ کا کنگ، وہ لڑکا جس نے ابھی بھی بلیک سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ابھی بھی ماسک تھا، اسے دیکھ کر لمحے کے لیے ششدر سا ہو گیا۔ وہ مکمل طور پر ایک حور لگ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑتے گواہ اور قاضی کو دیکھا۔ اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی اس لڑکی کو دیکھے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پکڑا اور دوبارہ اسی کمرے میں لے گیا، اسی کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، قاضی تم سے نکاح پوچھنے یہیں آئے گا، یہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کندھوں پر پڑی خوبصورت سی چادر اس کی طرف بڑھائی تو مرحا نے حیران ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چادر لے لی۔ مرحا جانتی تھی کہ اب اس کی کوئی بھی بات اس شخص پر اثر نہیں کرے گی اور نہ یہاں سے کوئی راہ فرار حاصل ہے۔ اس نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی۔ کچھ ہی لمحے بعد قاضی اور گواہان اس کے نکاح پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ وہ مکمل طور پر چادر میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ وہی ملازمہ بھی بیٹھی تھی جو صبح آ کر اسے کپڑے اور زیورات دے گئی تھی۔ اسے کھانا پینا وغیرہ وہی اسے دے رہی تھی، لیکن وہ اس کی بات ایک لفظ بھی نہ سنتی تھی۔
وہ ٹھیک کہتا تھا، اس کے تمام ملازم صرف اسی کے سنتے تھے، باقی ہر کسی کے سامنے وہ گونگے، بہرے اور اندھے تھے۔ یہاں نکاح نامے پر دستخط ہوئے اور وہاں اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ سے پوری دنیا چھوٹ چکی ہو۔ جس شخص سے وہ بے انتہا محبت کرنے لگی تھی، وہ شخص اب اس کی سانسوں میں بس چکا تھا۔ آج اسی شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی آج اس شخص کے لیے اس کے دل میں سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، نکاح کے لیے آئے ہوئے قاضی اور گواہان بھی جا چکے تھے۔ وہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے آج اس نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ۔ سارا دن وہ کسی غیر انسان کی قید میں رہی تھی، گھر میں اس کا کسی کو آتا پتہ ہی نہیں تھا۔ اب تک تو ہر کوئی اسے قصوروار سمجھ کر، بد کردار سمجھ کر گالیاں دے رہا ہوگا، نہ جانے اس کے باپ کا کیا حشر ہوگا، اور معلوم نہیں اس کی ماں اب تک زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ وہ بار بار یہی باتیں سوچے جا رہی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا، اب باقی آگے کی تقدیر کو وہ اللہ پر چھوڑ چکی تھی۔ اس نے اپنے تمام تر اختیارات اب اللہ کے سپرد کرتے ہوئے یہ عہد کر لیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی لیے وہ اب آنسو بہانے سے خود کو روک رہی تھی، لیکن پھر بھی غم سے آنسو باہر آ ہی جاتے ہیں۔ وہ شخص جب بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا یا جب بھی اسے دکھائی دیتا، اسے اس سے نفرت سی ہونے لگتی، لیکن وہ کیا کرتی؟ اس سے پالا لینے والی بھی تو وہی خود تھی، اور اب تو اسے یہ بھی سوچ آ رہی تھی کہ نہ جانے اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا کیا نام تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا تمہارے باپ سے بھی پرانا حساب برابر کرنا ہے۔ وہ یہی سوچے جا رہی تھی، دلہن بنی، آنکھوں میں آنسو لیے وہ وہیں اسی کرسی پر بیٹھی رہ گئی، ساکت اور جامد، بالکل بے جان۔ رقیہ میرا کہاں ہے؟ نہیں مل رہی، کالج گئی تھی، واپس آئی یا نہیں؟ مرتضیٰ نے رقیہ سے کہا تھا۔ یہ دونوں میرا کے والدین تھے۔ رقیہ جو کچن میں کام کر رہی تھی جلدی سے کام چھوڑتی باہر کی طرف آئی۔ نہیں، مجھے تو خود اس کی پریشانی ہو رہی ہے، آپ تو کل سے گھر پر نہیں تھے، آئے بھی تو گھوڑے پر سوار تھے، کہیں چلے گئے آپ؟ میری بات سنی ہی نہیں۔ اب تک میں نوکروں کو نہ جانے کہاں سے کہاں بھگا چکی ہوں، لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ پتہ نہیں ہماری بچی کہاں چلی گئی۔ رقیہ بیگم رونے پر آ چکی تھی۔ اچھا تم فکر نہ کرو رقیہ بیگم، میں کچھ کرتا ہوں۔ مرتضیٰ صاحب نے رقیہ بیگم کو کچھ تسلی دی اور پھر گھر سے باہر نکل گئے۔ رات ہونے والی تھی، انہوں نے اپنی تمام ملازمین اور تمام گارڈز کو ایک ایک جگہ کر کے ہر جگہ بھیجا۔ یونیورسٹی سے پتہ کروایا گیا۔ یونیورسٹی کی CCTV فوٹیج میں سے صرف یہی دکھائی دے رہا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر تھی۔ جب کسی نے اسے اٹھا لیا اور کسی نے اٹھایا، یہ کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ وہاں پر آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ جو تھے وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے خاموش رہے، لیکن مرتضیٰ صاحب کسی طور اپنی بیٹی کو یوں نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو ہر قیمت پر ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ انہوں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ رات ہو چکی تھی، ابھی تک میرا کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ تھک ہار کر گھر واپس آئے تو رقیہ بیگم نے رو رو کر ہار بلا کر لیا تھا کہ ابھی تک ان کی لاڈلی بیٹی گھر نہیں پہنچی۔ رقیہ بیگم بھاگتی ہوئی مرتضیٰ صاحب کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، مرتضیٰ بتائیے کہاں ہے میری بیٹی؟ آپ اسے لینے گئے تھے نا، تو اپنے ساتھ کیوں نہ لائے؟ خدا کے لیے مجھے میری بیٹی دے دیں، مجھے اپنی بیٹی چاہیے، کسی بھی قیمت پر وہ مجھے لا دیں، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ جانے ہماری بیٹی کہاں چلی گئی ہے؟ رقیہ بیگم روتے ہوئے کہنے لگیں تو مرتضیٰ صاحب نے کہا، میں نہیں جانتا رقیہ بیگم کہ وہ کہاں ہے، مجھے بس اتنا پتہ چلا ہے کہ کوئی اغوا کار اسے اغوا کر کے لے گیا ہے، لیکن اگر کوئی اغوا کار اسے لے گیا ہے تو پھر اس نے ابھی تک ہم سے کال پر رابطہ کیوں نہ کیا؟ ظاہر سی بات ہے جو اغوا کرتا ہے وہ تاوان تو مانگتا ہی ہے، لیکن ہم سے تو کوئی تاوان نہیں مانگا گیا۔ ابھی وہ یہی بات کر ہی رہے تھے کہ مرتضیٰ کے موبائل پر ایک گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو آگے سے کوئی نہ بولا۔ نمبر دیکھا تو لینڈ لائن تھا، پھر اس کے بعد لینڈ لائن بجنے لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے لائن کی طرف آئے، ٹیلی فون اٹھا کر کان سے لگایا تو آگے سے مرحا کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، میرے بابا مجھے لینے آئیں گے، بابا آپ کہاں ہیں؟ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، لیکن اس کی آواز تو شاید اسے سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ کافی دیر مرحا کے رونے کی آوازیں سن کر مرتضیٰ صاحب تو جیسے ساکت اور جامد ہو چکے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ وہ بار بار اغوا کار کو گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، کون ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ تبھی بلیک کنگ نے فون اپنے کان سے لگاتے ہوئے کہا، جی
مسٹر مرتضیٰ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ سے تاوان کی رقم مانگنے کے لیے فون کیا ہے، لیکن نہیں، مجھے تاوان مل چکا ہے۔ ہر میرے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا تاوان میں حاصل کر چکا ہوں تمہاری بیٹی کے ذریعے۔ مرتضیٰ صاحب، اپنی بیٹی کو اب میرے چنگل سے چھڑا کر دیکھو۔ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی نا، تو آؤ آج اپنے ساتھ زیادتی ہوتی دیکھو۔ تم دیکھو کہ جو زیادتی ماں باپ کرتے ہیں ان کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جس طرح میں پل پل مرا اور پل پل جیا ہوں، تم بھی اسی طرح پل پل مرو گے اور پل پل جیو گے۔ میں جو بھی ہوں لیکن تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی بن کر آیا ہوں۔ مرتضیٰ صاحب، اپنی خیر مناؤ اور اپنی عزت بچاؤ۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے ٹوں ٹوں کی آواز کے ساتھ کال کٹ چکی تھی۔ مرتضیٰ صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن آگے سے کال کٹ چکی تھی، لائن آف ہو چکی تھی، کوئی نہیں تھا فون کے اس پار، سب ختم ہو چکا تھا۔ ان کے پاس کھڑی رقیہ بیگم حیرت سے ان کی جانب دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا ہوا مرتضیٰ صاحب، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ہماری بیٹی کو کچھ ہو گیا ہے؟ ہماری بیٹی کا کچھ پتہ چلا ہے یا نہیں؟ رقیہ بیگم کو بس ایک ہی بات سوجے جا رہی تھی۔ مرتضیٰ صاحب ایک بار پھر سے پیچھے ہٹے اور پھر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے سوچنے لگے۔ ان کے ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ نمودار ہونے لگا تھا۔ ان کی سوچ بس ایک ہی نقطے پر کھڑی تھی، انہوں نے کس کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ کون ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اس نمبر پر لوکیشن ڈھونڈنا چاہی تو آگے سے ایرر آ گیا۔ وہ جو بھی تھا، آگے سے اس کا باپ تھا، اگر سیر تھا تو آگے والا سوا سیر تھا، وہ یقیناً اس کی بربادی بن کر آیا تھا۔ رقیہ بیگم اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن مرتضیٰ صاحب اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھے۔ جب رقیہ بیگم نے بڑے ہی زور سے ان سے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے، آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ تبھی وہ اپنے خیالوں سے چونک اور کہنے لگے، رقیہ بیگم، تمہیں یاد پڑتا ہے کہ ہم نے کس کس ساتھ زیادتی کی تھی؟ وہ جو بھی ہے جس نے ہماری بیٹی کو اغوا کیا ہے، وہ ہم سے کی گئی زیادتی کا بدلہ ہماری بیٹی سے لینا چاہتا ہے۔ تم جانتی ہو کون تھا وہ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہو؟ وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہے تھے جب رقیہ بیگم کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، اور پھر جب مرتضیٰ صاحب کے پکارنے پر رقیہ بیگم نے جو نام لیا، اس پر مرتضیٰ صاحب کے تو جیسے ہوش و حواس ہی باختہ ہو چکے تھے۔ وہ اب اسے نکاح کے بعد اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر نہ جانے کہاں لے آیا تھا۔ جب اس کی آنکھوں سے پٹی اتری تو وہ ایک عالی شان کمرے میں تھی۔ یہ کمرہ تازہ تازہ پھولوں سے سجا تھا، سیج بھی تازہ تازہ چمیلی اور گلاب کے پھولوں سے سجائی گئی تھی۔ سارا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مزین تھا۔ اس کی آنکھوں سے اس نے پٹی اتاری تو وہ حیران رہ گئی۔ سارے کمرے میں چھوٹی چھوٹی کینڈل لائٹس جل رہی تھیں۔ کمرہ خوابناک ماحول بنا رہا تھا۔ ایسا کمرہ تو اس نے ہمیشہ سے اپنے خواب میں اپنی ویڈنگ نائٹ کا سوچا تھا، لیکن آج کسی ایسے شخص کے ساتھ اس طرح کی شادی کی رات گزارنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اس طرح تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ خوش مزاج لاڈوں پلی مرہا آج نہ جانے کیسے شخص کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ خاموش سی کھڑی تھی۔ جب وہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا، چلو بیڈ پر بیٹھو، وہ ایک دم اس سے پیچھے ہٹی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ نہیں، کبھی نہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ تم نے مجھ سے نکاح کر لیا تو یہ کافی نہیں، اور خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرو۔ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا، میں نہیں چاہتی کہ تم میرے قریب آؤ۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی اور وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا، یہاں تک کہ وہ پیچھے ہٹتی ہوئی ایک دم سے بیڈ پر گری تھی، اور پھر وہ بھی نیچے جھکا، اسی پر جھکتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان محض 2 انچ کا فرق رہ چکا تھا۔ تبھی اس نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے مضبوطی سے اسے ایک سائڈ پر پھینکا اور بھاگتے ہوئے دروازے تک پہنچی، لیکن دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ وہ بلیک کنگ وہیں بیڈ پر بیٹھا ہنسنے لگا اور پھر کہنے لگا، تم مجھے ضد دلا رہی ہو لڑکی، خاموشی سے آ کر میری بات مان لو ورنہ مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ میں تمہارے باپ کو جو اذیت دینا چاہتا ہوں اور تمہیں جو اذیت دینا چاہتا ہوں وہ اس سے کہیں زیادہ دردناک ہوگی جو میں تمہیں ابھی دے رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، میری بات مان لو لڑکی، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ روتی بلکتی وہ دلہن بنی ایک باربی ڈال لگ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں بھی تحاشا آنسو تھے اور اس کی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ بار بار بلیک کنگ کا دل اس پر نچھاور ہونے کو چاہتا تھا، لیکن وہ تھی کہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔
اس نے زبردستی اسے بیڈ پر پٹخا اور پھر اس پر خود نثار ہوتا چلا گیا، اور وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہ کر پائی۔ اس کی ہمت بہت جلد ختم ہو چکی تھی، مزاحمت کرتے ہاتھ تھم چکے تھے۔ وہ اب اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ اب اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی، اور رات یوں ہی بیتی رہی اس کے آنسو سمیت۔ مشتبہ کا بیٹا ایان۔ مرتضیٰ کے ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ نمودار ہونے لگا۔ رقیہ بیگم کے ایان کا نام لینے پر وہ جس طرح بے ترتیب ہوئے تھے، انہیں اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے واپس آیا ہے۔ اس نے جاتے ہوئے یہی کہا تھا، میں آؤں گا تو تمہیں برباد کر دوں گا، میں یہاں پر کچھ نہیں رہنے دوں گا، سب کچھ برباد کر دوں گا، تم دیکھ لینا۔ اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ماضی میں کی گئی جو غلطیاں مرتضیٰ سے ہوئی تھیں، وہ ساری یوں لگتا تھا جیسے اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی گئی ہوں۔ مرتضیٰ بیٹھا شکست خوردہ تھا۔ اسے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اگر وہ پولیس میں رپورٹ درج کرواتا تو ظاہر سی بات ہے پولیس میں یہ بات جاتی، اور پھر کل صبح تک یہ اشتہار لگ چکا ہونا تھا کہ فلاں بزنس مین کی بیٹی ایک دن سے غائب ہے۔ اور کہاں غائب ہے؟ لوگ کیسی کیسی باتیں بناتے۔ اس سے اپنی عزت پیاری تھی، اور اپنی عزت کی خاطر وہ چپ تھا۔ وہ کسی طور بھی اپنی بیٹی کو گھر واپس لانا چاہتا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے وہی نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا جس لینڈ لائن سے اسے کال آئی تھی، لیکن اس وقت لینڈ لائن پر جو بات کہی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں، مطلب وہ یہ ثبوت مٹا چکا تھا۔ اب مرتضیٰ کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ اس کے پاس ایان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، وہ چاہ کر بھی اس تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ خدا کے لیے مرتضیٰ، خدا کے لیے جائیے اور ہماری بیٹی کو لے آئیے، وہ نہ جانے کس حال میں ہوگی، اور جس طریقے سے ایان نے کہا تھا کہ وہ واپس آئے گا اور ہمیں برباد کر دے گا، اس طریقے سے تو جیسے اس نے آ کر میرا کو اغوا کیا ہے، وہ یقیناً ہماری عزت مٹی میں ملا دے گا۔ خدا کے لیے آپ کسی بھی طرح سے میری بیٹی لے آئیں۔ وہ روتی بلکتی کہہ رہی تھی، جبکہ مرتضیٰ صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ کچھ ہی لمحے بعد دروازہ زور سے بجا تھا اور گارڈ بھاگتا ہوا اندر آیا اور کہنے لگا، صاحب جی، باہر دروازے پر میڈیا والوں کا رش ہے۔ انہیں پتہ نہیں کیسے علم ہو گیا کہ مرحا بی بی گھر پر موجود نہیں، اور کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں، اور سارا میڈیا اس وقت آپ کے گھر پر موجود ہے اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں کیا کروں، انہیں کیسے روکوں گا؟ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہنے لگا تو مرتضیٰ صاحب ایک دم سے اٹھے تھے۔ پانی سر سے گزرنے لگا تھا۔ ابھی تک وہ میرا کو ڈھونڈ نہیں پائے تھے، نہ ہی وہ پولیس کو بتا سکتے تھے۔ اگر پولیس کو بتاتے تو یقیناً اس کیس میں انہیں بھی اندر جانا پڑتا۔ وہ جلدی سے باہر آئے اور دروازہ کھول کر انہوں نے باہر میڈیا سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا ان کی بیٹی کوئی اغوا نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنے ماموں کے گھر گئی ہے، اس لیے فیک نیوز پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ خاموش ہو جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر آ گئے۔ کوئی بھی جواب دینا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ ایک بار پھر سے ان کے موبائل پر کال بجی تو انہوں نے جلدی سے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ آگے کی بات سنتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے کے تاثرات عجیب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی۔ وہ اس سے بدلہ لے چکا تھا۔ اسے اب ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں اپنی دوستوں کا وہ پلان کہ ان کی کلاس میں ایک نیا لڑکا ایان نامی آیا تھا، جو کہ اس یونیورسٹی کا سب سے مغرور لڑکا سمجھا جانے لگا تھا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ کسی سے بات کرتا تھا۔ وہ بس صرف اپنی مستی میں مگن رہتا تھا، کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ ان کے دوستوں کا گروپ بہت ہی زیادہ اڑیل قسم کا تھا۔ ہر نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو یہ گروپ کافی پریشان کیے رکھتا تھا۔ آج اسے بار بار یہی بات یاد آ رہی تھی جب ان دوستوں کا گروپ ایک ساتھ بیٹھا تھا اور وہ لڑکا ایک سائڈ پر بیٹھا تھا۔ ان سب لوگوں نے اس سے یہ شرط رکھ دی کہ اگر تم اس لڑکے کو ساری یونیورسٹی کے آگے ذلیل کرو اور یہ لڑکا تمہارے لیے تمہارے آگے پیچھے پھرے اور تمہیں پرپوز کرے اور تم اسے ساری یونیورسٹی کے آگے ریجیکٹ کرو، تو ہم تمہیں مانیں گے کہ تم اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہو کہ تم کسی کو بھی ریجیکٹ کر سکتی ہو اور کوئی بھی تمہارے آگے پیچھے گھوم سکتا ہے۔ وہ جو اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی پردے دار تھی، کبھی بھی بنا پردے کے نہیں آئی تھی۔ اس نے اس بات کو اپنے پلے سے باندھا اور پھر اس لڑکے کے ارد گرد گھومنے لگی۔ 1 مہینے کی محنت کے بعد وہ ایان جیسا لڑکا اس کے حجاب کا مکمل طور پر عاشق ہو چکا تھا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب اس نے اسے پرپوز کرنے کے لیے ساری یونیورسٹی کے سامنے اسے پھول پیش کیے۔
لیکن اس نے اس پھول سے اس کے منہ پر دے مارے اور اسے کہا، میں اور تم جیسے لڑکے سے محبت کروں گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اس علاقے کے سب سے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہوں اور میرے سامنے تو تم کیا ہو؟ کوئی بھی اتنی بڑی چیز نہیں کہ جو میرا ریجیکٹ ہونے کے بعد مجھ سے بدلہ لے سکے۔ تم میری طرف دیکھ نہیں رہے تھے اور اس پر شرط لگی تھی کہ میں تمہیں اپنا دیوانہ بناؤں اور پھر تمہیں ساری یونیورسٹی کے آگے ریجیکٹ کروں۔ سو انجوائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ساری یونیورسٹی کے سامنے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، اور تب وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بلیک ورلڈ کا کنگ ہے۔ یہ بلیک ورلڈ کنگ کیا تھا؟ یہ بہت بڑی گینگ تھی۔ یہ اتنا بڑا گنڈا تھا کہ اس کے سامنے اس پورے ملک کی پولیس کچھ نہ کر سکتی تھی۔ یہاں کے سارے کام اسی کے انڈر چلتے تھے۔ لیکن یہ بھی تھا کہ اگرچہ وہ گنڈا تھا، اس نے اچھے کام کرنا شروع کر دیے تھے، مگر وہ سب کچھ چھپ کر کرتا تھا۔ اس کے نام سے بھی سارا شہر ڈرتا تھا۔ یہ اکیلا تھا، اس کے ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ آج وہ بیٹھی سوچ ہی رہی تھی، اس بات کو 3 مہینے گزر چکے تھے اور وہ ان سب چیزوں کو بھول چکی تھی، لیکن ان 3 مہینوں کے بعد اچانک ہی اس کے موبائل پر ایک ان نون نمبر جگمگایا، جس نے یونیورسٹی میں ایک لڑکے ہونے کا اپنا تعارف کروا دیا اور مختلف تصویریں بھیج کر اسے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ایک ہفتے میں ہی اسے اس سے محبت ہو گئی اور پھر وہ دن آ گیا جب وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، جب اس نے اسے اپنی حقیقت دکھاتے ہوئے اغوا کر لیا اور اس سے نکاح بھی کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اب اس کے خاندان سے بھی اس کا ناتا تھا، اور وہ ناتا کچھ یوں تھا کہ ماضی میں مشتبہ، جو کہ مرتضیٰ یعنی مرحا کے باپ کا بھائی تھا، اس کا اور اس کی بیوی کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، تو ان کے نام کی تمام جائیداد مرتضیٰ نے اپنے نام کر لی اور ان کے بیٹے کو ذلیل کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ بھوکے پیٹ سڑکوں پر ادھر ادھر مارا پھرنے لگا، یہاں تک کہ اسے بھیک منگوائی گئی، اور بھیک منگوانے کے بعد بھی جب رقیہ بیگم کو اس کا وجود اپنے گھر میں برا لگا تو انہوں نے اسے مار پیٹ کر چوری کا الزام لگا کر گھر سے باہر نکال دیا۔ تب اس نے عہد کر لیا تھا کہ ایک روز وہ آئے گا اور ان کی عزت کا جنازہ ضرور نکالے گا، اور آج وہ ایسا کر چکا تھا۔ ہر سوشل میڈیا پر مرتضیٰ کی بیٹی کے بھاگنے کی خبریں چل رہی تھیں۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا سر پکڑ کر بیٹھا تھا، اور یہاں پر بیٹھی مرحا سوچوں میں گم تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اٹھو، تو میں تمہارے گھر چھوڑاؤں، اس نے نرمی سے کہا تو وہ حیرانی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے جلدی سے ٹی وی کی اسکرین تھی، لیکن اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ گھر جائے۔ لیکن وہ بھی آگے سے بلیک ورلڈ کا کنگ تھا۔ اس نے اسے زبردستی اٹھایا، اپنی گاڑی میں ڈالا، اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد وہ اس گھر کے سامنے موجود تھے۔ وہی گھر جہاں سے مرحا کا بچپن اور ایان کی ساری زندگی کی تکلیف دہ یادیں جڑی تھیں۔ وہ باہر نکلا، میڈیا اب یہاں سے جا چکا تھا۔ وہ مرحا کا ہاتھ تھامے اسے گھر تک لایا اور اندر داخل ہو گیا۔ رقیہ بیگم اور مرتضیٰ ڈائننگ روم میں بیٹھے سر جوڑے تھے۔ ٹی وی پر خبریں چل رہی تھیں اور ان کی عزت کی دھجیاں اڑ چکی تھیں۔ بلیک ورلڈ کنگ ایان کے لیے سکون کا لمحہ یہی تھا کہ وہ ان سے بدلہ لے چکا تھا۔ اب وہ ان کی بیٹی کو ان کے گھر پر چھوڑنے آیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ دونوں اسے دیکھتے ہیں ایک دم سے چونک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مرتضیٰ جلدی سے آگے بڑھتا ہے اور ایان کے قدموں میں گر کر زار و قطار روتے ہوئے کہتا ہے، میری بیٹی کی عزت بخش دو، لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اس سے معافی مانگی تو ایان نے بھی اپنی خاموشی سے انہیں معاف کر دیا۔ پھر ایک کال پر تمام نیوز چینل سے یہ خبر ہٹا دی گئی اور یہ بیان جاری کیا گیا، یہ صرف ایک جھوٹی افواہ تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یوں مرتضیٰ کی بکھری ہوئی عزت کسی حد تک واپس آ چکی تھی۔ آج ایان نے بلیک ورلڈ کنگ کا لیبل اتار کر سب کے سامنے اپنی زندگی کی عزتیوں اور سچائیوں کو بھی نقاب کیا تھا۔ آج پہلی بار وہ مرحا کو چھوڑ کر جا رہا تھا، لیکن وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگا اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، بس میں نے آپ لوگوں سے یہی بدلہ لینا تھا اور میں وہ لے چکا ہوں۔ اب آپ کی بیٹی آپ کو مبارک ہو، میں جا رہا ہوں، میرا سایہ بھی اب آپ لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں ایک دن سب سے بڑا بن کر آؤں گا، اب دیکھ لو، میری دھاک سے اس ملک کا بندہ کانپتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹنے لگا، لیکن مرحا ایک دم سے بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر التجا بھری آواز میں کہا، آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نہیں، مجھ سے میسج پر بات کرنے والے آپ جو بھی ہوں، لیکن میں نے محبت تو صرف آپ سے کی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، لیکن اب
مجھے اپنی زندگی سے مت نکالیے، وہ پیچھے مڑا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی میرا کو اب دل سے چاہنے لگا تھا۔ جتنی تکلیف وہ اسے دے چکا تھا، اب وہ خود اس تکلیف کا احساس اپنے دل پر محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھوں سے سبز آنکھوں والی لڑکی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پیچھے کھڑے مرتضیٰ اور رقیہ کے لبوں پر ایک خاموش ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی لمحے مرتضیٰ نے ایک وکیل کو فون کیا اور ہدایت دی کہ وہ تمام جائیداد جو کہ مشتبہ کے نام کی تھی اور اب ایان کے حق میں ہونے والی تھی، اس کے کاغذات تیار کیے جائیں۔ اب ہم تھک چکے ہیں، مرتضیٰ نے رقیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہ ہم سے مزید کام ہوتا ہے، نہ بزنس سنبھالا جاتا ہے۔ ہمیں ایک بیٹا اور داماد مل گیا ہے، وہ بھی ایک ہی انسان میں۔ اب ہمارا کام مکمل ہوا۔ اب ایان بھی غنڈوں والی دنیا کو چھوڑ چکا تھا، وہ ایک بہتر زندگی کی طرف آیا تھا، اور اسے اس نئی زندگی میں لانے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی مرحا تھی۔ وہی مرحا جس سے وہ بدلہ لینا چاہتا تھا، اور بدلہ لیتے لیتے نہ جانے کب وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ یہ تو وہ خود بھی نہ جان پایا، لیکن آج ان دونوں کی محبت مکمل ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ وہ اپنی بلیک دنیا سے نکل کر مرحا کی حسین دنیا میں قدم رکھ چکا تھا، اور یہی تھا محبت کا پہلا بدلاؤ۔